السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی۔ اسے تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن زرہ نہ ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر خاموش ہو کر بیٹھ رہے۔ چند دن ہی گزرے کہ بازار میں انہیں ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ نظر آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روک کر کہا، یہ زرہ میری ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ یہودی نے سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا، بالکل نہیں، یہ زرہ میری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حاکم وقت تھے، اسلامی سلطنت کے طاقتور ترین آدمی تھے۔ چاہتے تو اس سے زبردستی بھی لے سکتے تھے یا اسے گرفتار بھی کروا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ دل خوف الہی سے معمور تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دعوے کو ثابت کیے بغیر اس سے زرہ نہیں لینا چاہتے تھے، چنانچہ معاملے کو وہ قاضی کی عدالت میں لے گئے۔ یہ قاضی شریر رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت تھی۔ قاضی شریر رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت نامور اور انصاف پسند قاضی تھے۔ انصاف کے لیے انہوں نے کبھی کسی بڑے سے بڑے شخص کے اختیار اور دبدبے کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ انہوں نے کئی بار حاکم وقت کے خلاف بھی فیصلے دے ڈالے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کو لیے قاضی شریر رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پہنچے۔ قاضی نے بڑے غور سے ان کا دعویٰ سنا۔ وہ کہہ رہے تھے، یہ زرہ میری ہے، کچھ دن پہلے گم ہو گئی تھی، آج اچانک یہ اس یہودی کے پاس نظر آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ زرہ میری ہے، لیکن یہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا۔ قاضی نے یہودی سے پوچھا کہ وہ ان کی بات کے جواب میں کیا کہتا ہے۔ یہودی نے کہا، یہ زرہ میری ہے، ان کا دعویٰ درست نہیں۔ قاضی یہودی کا جواب سن کر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا آپ کے پاس اپنے دعوے کے ثبوت میں کوئی گواہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میرا بیٹا اور غلام اس بات کے گواہ ہیں۔ قاضی نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، باپ کے حق میں بیٹے کی اور آقا کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی۔ حاکم وقت نے کہا، کتنی عجیب بات ہے، آپ میرے بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں؟ قاضی شریر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے یہ بات معلوم ہے، لیکن میں ان کی گواہی نہیں لوں گا۔ اگر کسی کے رتبے کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا تو آپ کا یہ فرمانا ہی کافی تھا کہ یہ زرہ میری ہے۔ بظاہر تو یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ حاکم وقت کی بات نہیں مانی جا رہی تھی، ان کا جائز حق انہیں نہیں دیا جا رہا تھا، ان کے گواہوں کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ قاضی شریر رحمۃ اللہ علیہ حق بات کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے صرف سچائی کا بول بالا کیا ہے، چنانچہ وہ خوش ہو کر بولے، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، یہ زرہ آپ یہودی کے پاس ہی رہے گی۔ قاضی شریر رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ یہودی کے لیے اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ چند لمحوں کے لیے سکتے کی حالت میں چلا گیا۔ کیا دنیا میں کوئی عدالت ایسی بھی ہو سکتی ہے جو رعب اور طاقت کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیتی ہو؟ بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے عدالتیں بے بس ہوتی رہتی ہیں، اور یہ حاکم وقت دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کے حاکم تھے۔ چاہتے تو بزور اپنی بات منوا سکتے تھے، لیکن عجیب بات تھی، نہ تو قاضی ان کی قوت و اختیار سے خوفزدہ ہوا اور نہ حاکم وقت ان کے فیصلے پر ناراض ہوئے۔ وہ یہودی بے اختیار پکار اٹھا، مجھے یقین ہو گیا آپ کا دین سچا ہے۔ اس کا یقین مجھے حاکم وقت کے خلاف آپ کے فیصلے سنانے اور ان کے فیصلے تسلیم کرنے سے ہوا۔ یہ زرہ واقعی ان کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور کمنٹ کر بتائیے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔ تب تک آپ کا اور میرا اللہ نگہبان۔